السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں ہم دا گریٹ مسجد آف کارڈوبا اینڈ اقبال یونٹ نمبر 5 خیبر پختونخوا کلاس 10 کی ایزی اردو ٹرانسلیشن کرنے والے ہیں۔ تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو کائنڈلی چینل سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو اسی طرح اچھی ویڈیوز بر وقت موصول ہوتے رہے۔ تو شروع ہوتی ہے یہاں سے ٹرانسلیشن دا گریٹ مسجد آف کارڈوبا اینڈ اقبال۔ یہ کارڈوبا جو ہے یہ cordoba کے لیے استعمال ہوتا ہے انگلش میں، cordoba کی عظیم مسجد اور اقبال۔ کارڈوبا از اے سٹی ان انڈونیشیا ان دا ساؤتھ آف اسپین۔ cordoba اسپین کے جنوب میں انڈونیشیا میں ایک شہر ہے۔ cordoba یعنی اتنا سمجھ لیجئے کہ cordoba جو ہے وہ ایک شہر ہے اور وہ اسپین میں ہے۔ Islam reached Spain when Tariq bin Ziyad conquered it in 711 AD۔ یہاں پہ reached کا مطلب ہے پہنچ گیا یا وہاں پہ پہلا گیا۔ طارق بن زیاد ایک بندہ تھا، conquered means فتح کرنا۔ اسلام اسپین پہنچا جب طارق بن زیاد نے 711 میں اسے فتح کیا۔ اس کے بعد in those golden days of Islam Cordoba became the intellectual and cultural center of Europe۔ یہاں پہ جو انٹلیکچول کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے فکری، اور جو کلچر ہے اس کو کہتے ہیں ثقافت۔ اسلام کے ان سنہری دنوں میں cordoba یورپ کا فکری اور ثقافتی مرکز بن گیا۔ People from all over the Europe would come to Cordoba for learning arts, science and philosophy۔ یہاں پہ سب چیزیں آسان ہیں، تمام یورپ سے فلسفہ، سائنس یعنی علم اور فنون سیکھنے کے لیے cordoba آتے تھے۔ An era کا مطلب ہے ایج یا ٹائم، when the Iberian Peninsula was glittering with progress and advancement of Muslim civilization, whereas the rest of Europe had sunk into dark ages۔ یہ وہ دور تھا جب جزیرہ نما آئبرین مسلم تہذیب کی ترقی اور پیش رفت سے چمک رہا تھا، جبکہ باقی یورپ تاریکی دور میں ڈوب چکا تھا۔ یہاں پہ جو پیننسولا ہے، پیننسولا جو ہے وہ جزیرہ نما کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو جزیرہ نما ایک علاقہ ٹائپ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پیننسولا کہا جاتا ہے۔ It was this knowledge and enlightenment of Cordoba which gave birth to the Renaissance, a movement for a revival of art and learning in Europe۔ cordoba کا یہ علم اور روشن خیالی ہی تھی جس نے نشستہ ثانیہ کو جنم دیا، جو کہ یورپ میں فن اور تعلیم کے احیاء کی تاریخ ہے۔ یہاں پہ جو رینیسانس ہے، رینیسانس ایک دور گزرا ہے۔ اگر کوئی مطلب جو یورپین لٹریچر ہے، اگر کوئی اس کو جانتا ہے یا تھوڑی بہت سمجھ ہے اس کے بارے میں، یا مطلب جو لٹریچر کا جو ہسٹری ہے وہ اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ رینیسانس جو ہے آئی تھنک میرے خیال میں وہ 14th سینچری تھی، یا کون سی سینچری تھی، 13th یا 15th تھی، ایسی ایک سینچری ہے۔ اس میں رینیسانس کا ایک اہم کردار ہے۔ وہاں پہ بہت زیادہ جو رینیسانس ہے اس کا جو ذکر ہے وہ وہاں پہ پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رینیسانس جو ہے اس کا اصل مطلب جو ہے ریوائول آف آرٹ یا لرننگ یا ری برتھ آف نالج یا لرننگ۔ یہ خیر آپ ہسٹری لٹریچر ہسٹری میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ یہ اس کی تفصیل جو ہے نا وہ آپ کو وہاں پہ بہت زیادہ پھر مل جائے گی۔ مسجد کارڈوبا از دا لیونگ سمبل آف دا پاسٹ گلوری آف اسلام اینڈ ڈومیننس آف اسلامک سویلائزیشن ان یورپ۔ مسجد cordoba اسلام کے ماضی کی شان و شوکت کی زندہ علامت ہے اور یورپ میں اسلامی تہذیب کا غلبہ، یعنی یہ ظاہر کرتا ہے جو لوگ آیا کرتے تھے وہاں پہ، جس کا مطلب یہ ہے یا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پہ اسلام غالب ہے۔ دا مسجد واز فاؤنڈیڈ بائی عبد الرحمن ان 784 who after the fall of the Umayyad dynasty escaped to southern Spain۔ مسجد کی بنیاد 784 میں عبد الرحمن نے 784 میں رکھا تھا، جو امیہ خاندان کے زوال کے بعد جنوبی اسپین فرار ہو گیا تھا۔ یعنی امیہ
डायनेस्टी, उमैया जो ख़ानदान था, उनका जो हुकूमत था, उनका जब ज़वाल हुआ और वो जनूबी स्पेन वो फ़रार हो गए। वंस देयर ही एस्टेब्लिश्ड एंड कंसोलिडेटेड हिज कंट्रोल ओवर ऑलमोस्ट द होल ऑफ द इबेरियन पेनिनसुला। एक बार वहाँ पहुँचने के बाद इसने तकरीबन पूरे जजीरा नुमा आइब्रीन पर अपना कंट्रोल कायम और मजबूत कर लिया। इन कार्डोबा ही अटेम्प्टेड टू रिक्रिएट द ग्लोरी एंड ग्रैंडियर ऑफ डेमास्कस, द कैपिटल ऑफ द इस्लामिक स्टेट। कोर्तोबा में इसने इस्लामी रियासत के दारुल हुकूमत दमिश्क की शान और शौकत को दोबारा बनाने की कोशिश की। ही erected magnificent buildings, promoted agriculture and imported fruit trees and olive plants from his farmer home. इसने शानदार इमारतें बनवाई। He erected magnificent buildings, इसने शानदार इमारतें बनवाए। Promoted agriculture, ज़राअत को फ़रोग़ दिया। अपने साबका घर से फलों के दरख्त और जैतून के पौधे दरामद किए, वहाँ से लाए इसने। Even though the masjid was founded in 784 AD by Abdurrahman, but the expansion and enlargement of the masjid was carried on by successor. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो सक्सेसर हैं, एक होता है प्रीडिसेसर, दूसरा होता है सक्सेसर। प्रीडिसेसर वो लोग होते हैं, मिसाल के तौर पर आपके मुल्क में जो प्रेसिडेंट होता है और उसकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है। मिसाल के तौर पर समझ लेते हैं कि मिसाल के तौर पर नवाज़ शरीफ की हुकूमत चल रही है, तो नवाज़ शरीफ का जो हुकूमत है वो ख़त्म हो गया और उसके बाद जो इमरान ख़ान का मिसाल के तौर पर हुकूमत आया, तो ये नवाज़ शरीफ जो है ये अभी इस सूरत में उसको कहते हैं प्रीडिसेसर, और जो इमरान ख़ान है उसको कहते हैं सक्सेसर। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आप समझ लेंगे तो फ़ायदा ही होगा। अच्छा, तो ये कहते हैं इवन दो द मस्जिद वाज फाउंडेड इन 784 AD बाई अब्दुर्रहमान, हालांकि ये मस्जिद 784 में अब्दुर्रहमान ने बनाया था, बट द एक्सपेंशन एंड इनलार्जमेंट ऑफ द मस्जिद वाज कैरीड ऑन बाई सक्सेसर। लेकिन मस्जिद में जो वसी होना या इसमें जो इजाफ़ा करना, ये उनके बाद जो लोग आए थे वो उन्होंने फिर इसमें काम किया था। दिस significant masjid, a jewel of Islamic architecture, was ally completed by Abu Amir al-Mansur in 976। ये शानदार मस्जिद इस्लामी फ़न का तामीर का एक ज़ेवर है जिसे अबू अमीर अल-मंसूर ने 976 में मुकम्मल किया था। द स्ट्रक्चर ऑफ द मस्जिद comprises of a large hypostyle prayer hall. Hypostyle means filled with columns. A courtyard with a fountain in the middle, a covered pathway circling the courtyard, and minaret which is not visible now because of its being encased bell tower. मस्जिद का खाका बड़े हाइपोस्टाइल का है, यानी हाइपोस्टाइल का मतलब सतूनों से भरा हुआ। नमाज के हाल एवान यानी बड़ा कमरा, एक सहन जिसके दरमियान एक फुवारा पर मुश्तमिल है, यानी जिसके सहन में एक फुवारा है। सहन के गिर्द एक छुपा रास्ता और मीनार जवाब जो अब दिखाई नहीं देता क्योंकि ये घंटी दार मीनार में बंद की गई है। अलामा इकबाल पेड अ विजिट टू द मस्जिद कोर्तबा इन 1933। अलामा इकबाल ने 1933 में कोर्तबा की सैर की थी। This visit was not an ordinary visit of an average tourist interested in ancient monuments, but a pilgrimage to an outstanding symbol of faith by a faithful believer and visionary poet. ये दौरा कदीम यादगारों में दिलचस्पी रखने वाले एक औसत सियाह का आम दौरा नहीं था, बल्कि एक वफ़ादार मोमिन और बसीरत वाले शायर के ईमान की एक शानदार इलामत की ज़ियारत थी। The sight of the masjid transported him into the golden age of which provided roots to the enlightenment of Europe. These strong feelings
resulted in creation of one of his superb poem, the Masjid Qurtuba. मस्जिद की दीदार उनको इस्लाम के सुनहरे ज़माने में ले गई, जिसने यूरोप के रोशन ख्याली को जड़ें फराहम की। ये मजबूत ख्यालात एहसासात आपके अलीशान नज़्मों मस्जिद कुर्तबा की तख्लीक का सबब बनी, जो कि ये है, टू इश्क यू ओ यू बीइंग ऑफ ओ हरम ऑफ cordoba, टू इश्क दिस इज़ इटर्नल नेवर वेनिंग नेवर फेलिंग। ए हरम कुर्तबा, तेरा वजूद इश्क की वजह से है और इश्क हमेशा रहने वाला है। इश्क ना कमज़ोर होने वाला है और ना मिटने वाला है। इश्क लाफानी है। The most consummate and accomplished structure of the masjid is its prayer hall. मस्जिद का सबसे कामिल व मुकम्मल खाकाई ढांचा नमाज के हाल का है। The hall is erected with 857 columns from which sprout an amazing two-tiered symmetrical arches. ये हाल यानी ये बड़ा कमरा 857 सतूनों पर खड़ा है, जिससे एक हैरानकुन मुतवाज़ी दो कतारें निकलते हैं। दिस आर्चिस आर मेड ऑफ, यहाँ पे आर्चिस जो हैं इसको मेहराब को कहते हैं। जैसे मस्जिद में मेहराब होता है, जैसा इमाम साहब वहाँ पे खड़ा होता है, इसको कहते हैं आर्च। दिस आर्चिस आर मेड ऑफ स्टोन एंड रेड bricks giving strong chromatic effect to the interior of the prayer hall. ये मेहराबें पत्थरों और सुर्ख ईंटों से बनी हुई हैं, जो नमाज के हाल के अंदरूनी हिस्से को तेज़ रंगों से बड़ा तासुर देता है। The multiplicity of the column in the prayer hall so amazed iqbal that he expressed his feeling in these words. नमाज के हाल में सतूनों की कसरत ने इकबाल को इतना मुतासिर किया कि आपने अपने एहसासात का इज़हार इन अल्फाजों में किया। तेरी बिना पैदार, तेरे सतू हैं बेशुमार। तेरी बिना पैदार, तेरी सतू हैं बेशुमार। शाम के सहरा में हो जैसे हुजूम नखील। यहाँ पे ये कहता है कि जैसे कि आपके सतून इतने ज़्यादा हैं जैसे कि शाम के एक मुल्क जो है उसमें जो खजूर होते हैं उनके उन जैसे, वो वहाँ पे खजूर ज़्यादा होते हैं, तो उन जैसे वो तशबीह दे रहे हैं कि उन जैसे आप में जो सतून है वो ज़्यादा है। योर फाउंडेशन आर लास्टिंग, योर कॉलम काउमलाइट्स लाइक द प्रोफेशन ऑफ पाम्स इन द प्लेन्स ऑफ सीरिया। यहाँ पे ये जो है ये इंग्लिश जो है नीचे ये इन दो लाइन जो इसका ट्रांसलेशन है। यहाँ पे हम फिर भी यहाँ पे कर लेंगे। तेरी बुनियादें पैदार हैं और तेरे सतू इतने ज़्यादा हैं जैसे शाम के सहरा में खजूरों का हुजूम, यानी जंगल, जैसे मैंने आपको पहले बताया। द फोकल पॉइंट इन द प्रेयर हॉल इज़ द फेमस हॉर्स शो आर्च्ड महराब एंड द किबला वॉल ऑफ द महराब। नमाज के हाल के मशहूर महराब और महराब किबला की दीवार नुक्ते मरकज़ निगाह हैं। यानी वो कहता है कि ये जो मस्जिद है इसमें यानी जो फोकल पॉइंट है, जो निगाह वाला पॉइंट है, वो जो इसका जो महराब है, ख़ूबसूरत महराब है, वो इतना ख़ूबसूरत है कि जैसे कोई बंदा आता है तो मतलब उसकी जो ख़ुसूसी तवज्जो होती है ना वो उनकी तरफ माइल हो जाती है। The arch and the Qibla wall of the mihrab are decorated with the inscription of 2 lines of calligraphy in Kufic style, both on the top and either side of the arch. मिहराब और किबला दीवार मिहराब के ऊपर दोनों तरफ कोफिक अंदाज में ख़ताती की 2 सतरें से मज़ीन है। यानी कोफिक जो है ये एक तरह का कैलीग्राफी, एक तरह की राइटिंग है, राइटिंग स्टाइल आप समझ लीजिए कि 2 सत्रों से, सत्र जो ना वो एक लकीर को कहते हैं, 2 सत्रों से 2 लकीरों से मज़ीन जो ना वो खूबसूरत को कहते हैं। ठीक है, यानी वो कोफिक अंदाज में जो उसमें जो ख़त कशीदी या मतलब ख़ताती जो कहते हैं कैलीग्राफी कहते हैं उससे खूबसूरत है। द मोज़ेक ऑफ द 2 लाइन्स ऑफ कैलीग्राफी हैज़ ब्लू बैकग्राउंड विद गोल्ड लेटर। और ये जो कोफिक स्टाइल में जो लिखाई है इसका जो बैकग्राउंड है ब्लू है और जो लेटर हैं वो गोल्ड है। Whereas the single line of calligraphy immediately over the arch is
mosaic having golden background with blue letters in coffee کا script. خطاطی کی 2 سطر کا موزیک سنہری حروف کے ساتھ نیلے رنگ کا پس منظر رکھتا ہے، جبکہ محراب کے فوراً اوپر خطاطی کی واحد لائن موزیک ہے جس کا پس منظر کوفک رسم الخط میں نیلے حروف کے ساتھ سنہرے پس منظر ہے۔ یہاں پہ جو کوفک سٹائل ہے وہ آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے، اور جو موزیک ہیں وہ بھی آپ کو تصویر نظر میں آ رہا ہے۔ The mihrab is decorated with gold tesserae and repeated flowering design of plants reflecting dark blue, reddish brown, yellow and golden rays of light that charms the visitor with its beauty. یہاں پہ جو بتا رہے ہیں کہ یہ جو محراب ہیں the mihrab is decorated with gold، یعنی یہ محراب کی خصوصیات، محراب کی جو خوبصورتی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس طرح ہے کہ مطلب ریفلیکٹنگ ڈارک بلو، اور اس کی جو اس پہ جو ڈیزائن آف پلانٹس، یعنی وہ خوبصورت ڈیزائن ان پہ بنے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ محراب کو سرخ یعنی سنگی مرمر قیمتی پتھر کے ساتھ اور پودوں کے مسلسل جاری نقشہ سے مزین ہیں، یعنی اس کے پہ بنائے گئے ہیں جو گہرا نیلا، سرخی یعنی ریڈش براؤن، یلو اور سنہری روشنی کی عکاسی اور سنہری روشنی کی شعاعیں منعکس کرتی ہیں، جو اپنی خوبصورتی سے ظاہرین کو مسحور کر دیتا ہے۔ یعنی یہ اتنا اس کو مطلب یہ اتنا خوبصورت تھا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ اتنا خوبصورت ہے کہ جب بھی کوئی وہاں پہ جاتا ہے تو وہ اس محراب کی خوبصورتی کو دیکھ کر نا وہ ایسے سمجھ لیجیے کہ وہ بہت خوش ہو جاتا ہے، یا مطلب اس کی جو توجہ ہے وہ اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ A dazzling dome hovers over the mihrab. It is built of crisscrossing ribs that create pointed arches, all lavishly covered with gold mosaic in a radial pattern. ایک شاندار گنبد محراب پر منڈلا رہا ہے۔ یہ کراسنگ پسلیوں سے بنا ہوا ہے۔ پسلیاں جو پسلی ہوتی ہیں ریب، جو نوکدار محرابیں بناتی ہیں، تمام شاہانہ انداز میں ایک ریڈیل پیٹرن میں سونے کے موزیک سے ڈکی ہوئی ہے۔ The addition of ribs to the vault of the dome has not only given strength to the dome but also provided a fascinating decorative technique in the form of a rose formed by the interlacing ribs. گنبد کے والٹ میں پسلیوں، والٹ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، سمجھ میں آ جائے گا تھوڑی بہت۔ گنبد کے والٹ میں پسلیوں کے اضافے سے نہ صرف گنبد کو تقویت ملی بلکہ اس نے پسلیوں کو آپس میں ملا کر گلاب کی شکل میں ایک دلکش آرائشی ٹیکنیک بھی فراہم کی ہے۔ The masjid of Cordoba is a superb example of the magnanimity of the Muslim civilization to create an architectural masterpiece on pre-existing regional traditions. میگنانیمیٹی جو ہے وہ بڑائی کو کہتے ہیں، بڑائی یا شاندار کی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرطبہ کی مسجد پہلے سے موجودہ علاقائی روایات پر تعمیراتی شاہکار بنانے کے لیے مسلم تہذیب کی عظمت کی ایک شاندار مثال ہے۔ It is an extraordinary combination of familiar and innovative which can be recognized as Islamic even today. یہ رسمی یعنی معروف اور جنت کا ایک غیر معمولی اشتراک ہے جو حتیٰ کہ آج بھی اسلامی طور پر جانا جا سکتا ہے۔ After the fall of the Muslim in Spain, the masjid was converted into a cathedral in 1246 AD and a giant nave was built in the center of the masjid. اسپین میں مسلمانوں، یہ اردو ٹرانسلیشن میں تھوڑا مسئلہ ہے، کمپرومائز کر لیجئے گا۔ اسپین میں مسلمانوں کے زوال کے بعد مسجد کو 1246 میں ایک بڑے کلیسا میں تبدیل کیا گیا اور مسجد کے وسط میں ایک بڑا جاگیر تعمیر کیا گیا۔ یہ کیتھیڈرل جو ہے یہ کرسچن جو ہوتے ہیں نا ان میں ایک ایسا سمجھے کہ ان کا ایک عبادت گاہ سمجھ لیجئے گا۔ Upon completion of the cathedral, King Charles V visited the area for first time and remarked, "We have built what others might have built elsewhere, but we have destroyed something that was unique to the
کیتھیڈرل کی تکمیل کے بعد بادشاہ چارلس پانچویں نے پہلی بار اس علاقے کا دورہ کیا اور کہا ہم نے وہ تعمیر کیا جو شاید کسی اور جگہ بنایا ہو، لیکن ہم نے ایسی چیز کو تباہ کر دیا جو دنیا کے لیے منفرد تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے تو ایک چیز بنا تو لیا، لیکن ہم نے ایک چیز ایسا تباہ کیا جو کہ دنیا کی بھر کے لوگوں کے لیے یہ چیز منفرد تھی۔ اقبال was so moved by the magnificence of the masjid that he saw the traces of the ishq of those who built it۔ اقبال مسجد کے شان و شوکت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اس کو بنانے والوں کے عشق کے آثار دیکھے۔ عشق according Iqbal is the burning desire to do one's utmost to achieve one's ideal of perfection and self-realization through the moral teachings of Islam۔ اقبال کے خیال میں عشق ایک انسان کی معیار کا کمال حاصل کرنے کے لیے ایک انسان کا حد یعنی نہایت کام یعنی حد المکان نہایت کام کرنے کی اسلام کی اخلاقی تعلیمات کے ذریعے خود کی پہچان کا ایک مضبوط خواہش ہے۔ یعنی یہ اقبال کی نظر میں عشق کا جو ہے اس کا تعریف ہے۔ It was this uplifted passion that made Muslim of the era extend their dominance to jar of lands۔ یہ وہ بلند آرزو تھی جس نے اس وقت اس زمانے کے مسلمانوں کو دور دراز ممالک پر ان کی غلبہ کو توسیع دی۔ اقبال expressed his tidings in these words۔ اقبال نے اپنی بشارت کا ان الفاظ میں اظہار کیا ہیں مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہیں اصل حیات موت ہیں اس پر حرام۔ یہ اس کا جو اردو ہے اس کا انگلش ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ پوئٹری والا ہے۔ اقبال attributes the beauty and grandeur of this magnificent masjid to the intense ishq of مرد خدا which still emanates from the premises of this masjid۔ اقبال اس عظیم و شان مسجد کی عظمت اور خوبصورتی مرد خدا کی شدید عشق کی طرف منسوب کرتا ہے۔ یہ شدید ہے، صحیح ہے، شدید عشق کی طرف منسوب کرتا ہے جو اب بھی اس مسجد کی عمارت سے ظاہر ہے۔ Your grandeur and beauty manifest the man of God. He too is eminent and handsome. You too are eminent and handsome۔ آپ کی شان و شوکت مرد خدا کو ظاہر کرتے ہیں، وہ بھی نامور اور حسین ہے، تم بھی نامور اور حسین ہو۔ یعنی یہ وہاں پہ شاید یہ سنٹینس جو ہے یہ اقبال نے کہا ہوگا، اور یہ اس نے کہا ہوگا کہ خدا بھی پاک ہیں اور خدا بھی خوبصورت ہیں، اور آپ اللہ کے گھر ہو، آپ بھی خوبصورت ہو۔ The Masjid of Cordoba is one of the finest work of art and fantastic display of ishq which can be accomplished only when a person یعنی مرد خدا is at the exalted state of moral and spiritual character۔ قرطبہ کا مسجد عشق کے اظہار کا دلکش اور فن تعمیر کا عمدہ کام ہے جو صرف اس وقت مکمل ہو سکتی ہیں جب ایک شخص یعنی مرد خدا روحانی کردار اور اخلاقی حالت کی بلندی پر ہو۔ We can achieve this again if we enkindle in ourselves this master passion, the ishq, another name of perpetual and sincere struggle to achieve one's ideas۔ ہم اس کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں اگر یہ کامل جذبہ اپنے معیار کی حصول کے لیے دائمی اور مخلصانہ کوشش کا دوسرا نام عشق کو روشن کرے۔ دوستو یہ تھی اس لیسن کی ٹرانسلیشن۔ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ لوگوں نے سیکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہیں تو آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھ لیجئے۔ باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔